ماقبل سے یہ بات چلی ہے کہ جنگ بدر کس طرح سے پیش آئی، کون کون مارا گیا، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور کفار کے کتنے لوگ مارے گئے، کس کس کو قید کر کے لایا گیا اور کن قیدیوں کو مارا گیا، کس کس نے مارا، کہاں کہاں مارا، اور باقی جو قیدی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن بعد مدینے میں پہنچ گئے تھے اور ان کا حفاظتی دستہ بھی ان کے ساتھ میں موجود تھا، یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ پھر ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حسن سلوک کی تاکید کی، اس کو اب ذکر کر رہے ہیں۔ قیدی جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم فرما کر حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ ان قیدیوں میں ایک شخص ابو عزیز بن عمیر بھی تھا جو لشکر کفار کا علم بردار اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی بھائی تھا۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے گرفتار کر کے مدینے کی طرف لا رہے تھے تو میں انصاریوں کی ایک جماعت کے زیر حراست تھا۔ یہ انصاری جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے۔ میں شرما کر روٹی ان میں سے کسی کو دیتا تو وہ پھر مجھے کو واپس کر دیتا۔ مدینے میں پہنچ کر ابو عزیز ابو یسر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو یسر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اس کو خوب حفاظت سے رکھنا اور اس پر سختی کرنا، کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہیں، اس سے معقول فدیہ ملے گا۔ ابو عزیز نے یہ دیکھ کر کہ میرا حقیقی بھائی میرے محافظ کو سختی کرنے کی تاکید کر رہا ہے، کہا کہ بھائی صاحب کیا آپ میرے لیے یہی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی یہ شخص ہیں جو تیری حراست کر رہا ہے۔ ابو عزیز کی ماں نے 4000 درہم بھیج کر ابو عزیز کو رہائی دلوائی۔ جنگ بدر میں مشرکوں کے شکست پانے کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو جس طرح کفار کو رنج و ملال ہوا، اسی طرح ان چند مسلمانوں کو جو مکہ میں رہ گئے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے بے حد خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ ابو لہب کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ اس نے جب مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے مقتول اور اہل مکہ کے شکست یاب ہونے کی خبر سنی تو اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ اس کے سننے کے بعد 1 ہفتے کے اندر ہی وہ مر گیا۔ یعنی ابو لہب جنگ بدر کے 1 ہفتے بعد اپنے سرداروں کے قتل کی خبر سن کر اور اہل مکہ کے شکست کی خبر سن کر مر گیا۔ اسیران جنگ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری تو یہ رائے ہے کہ ان قیدیوں کے اندر ہم میں سے جو جس کا عزیز ہیں وہی اس کو قتل کرے، تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرابت داری کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے ہینچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کچھ مالی امداد پہنچے اور یہ اپنا ساز و سامان جنگ درست کرے، اور ممکن ہے کہ ان اسیروں میں سے اکثر کو دین اسلام کے قبول کر لینے کی توفیق بھی میسر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمانے لگے اور حضور نے پسند بھی فرمایا۔ بعض قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ فی کس
4000 درہم سے 1000 درہم تک فدیہ مکہ والوں نے بھجوا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھڑا لیا۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور فدیے کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تک مکہ ہی میں اپنے شوہر ابو العاص کے یہاں تھی۔ ابو العاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ابو العاص کے فدیے میں بھیج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اس کو واپس کر دو، کیونکہ یہ اس کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار اس کے پاس ہے۔ لوگوں نے بخوشی اس بات کو قبول فرمایا اور حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ یہ بعد میں چل کر مسلمان ہوئے۔ ابو العاص نے مکہ میں واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ ابو العاص اس واقعے کے 6 برس بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ مکہ میں شکست کے بعد مقتولین کے ورثاء نے بلند آواز سے نوحہ و زاری نہیں کی، کیونکہ اس خبر سے مسلمان خوش ہوتے تھے۔ صفوان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے، عمیر بن وہب کو خفیہ طور پر آمادہ کیا کہ مدینے میں جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تو چلا جا، اور اگر تو مارا جائے کہ عمیر بن وہب اگر تم مارے جاؤ تو تمہارے گھرانے کو، فیملی کو سنبھالنے کی، ان کے خرچے پانی کی ذمہ داری میری۔ عمیر بن وہب زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ گزرا۔ وہ عمیر کی تلوار کا قبضہ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم عمیر کو چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر پوچھا، عمیر کیوں آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا قیدیوں میں شامل ہے، اسے رہا کرانے آیا ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو آزاد کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو صفوان نے میرے قتل کے لیے آمادہ کر کے بھیجا ہے، سچی بات کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان اور عمیر کے مشورہ کرنے کی تمام کیفیت سنا دی۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچا دی گئی تھی کہ صفوان اور عمیر دونوں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ لہذا عمیر نے کہا، میں مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کی خبر سوائے صفوان اور میرے کسی تیسرے شخص کو ہرگز نہ تھی کہ آپ تک کوئی آ کر پہنچائے۔ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے آپ کو بتلا دیا گیا ہے، اور آپ نے ہمارے ان دونوں کے مشوروں کو اللہ کی طرف سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور عمیر مسلمان ہو گئے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار نے مکہ میں بیان کیا۔ بعض مشرکین مدینے میں جو لڑائی کا تماشا دیکھنے چلے گئے تھے یا اتفاقاً لڑائی کے روز بدر میں موجود اور قریب کے پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم نے لڑائی کے وقت اپنے سروں کے اوپر سے ایک بادل کے ٹکڑے کو گزرتے ہوئے اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بادل کے ٹکڑے میں سے
جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہا تھا، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ اس آواز کے سننے سے ہم پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی کے مارے جانے کا خوف ہونے لگا اور چچا زاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ جنگ بدر سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان المبارک کو مدینہ میں تشریف لائے۔ اسی رمضان کے آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور وہ ذی النورین کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب تیزی سے شعلہ زن تھی۔ جنگ بدر کے 2 مہینے بعد ابو سفیان 200 سوار لے کر مکہ سے بغراد جنگ روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب یہ لشکر پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کھجوروں کے باغ کو جلا کر جا چکا تھا اور اس نے 2 شخصوں کو جو اپنی کاشتکاری کے کاموں میں وہاں مصروف تھے قتل کر دیا تھا۔ ان دونوں میں ایک تو حضرت سعید بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا ان کا حلیف تھا۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر سنتے ہی لشکر کفار کا بھاگ پڑا اور تاب نہ لا سکا۔ بھاگتے ہوئے کفار مکہ اپنے ستوں کے تھیلے ہلکے کرنے کے لیے راستے میں پھینکتے گئے۔ مسلمانوں نے مقام قدر تک تعاقب کیا اور جا بجا ستوں کے تھیلے پڑے ہوئے پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس تشریف لے آئے اور اس واقعے کا نام غزوہ سویق مشہور ہوا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ غزوہ سویق سن ہجری 2 کے ماہ ذی الحجہ کی ابتدا میں ہوا تھا۔ آخری ماہ ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہیں اور کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہجرت کا 3 سال کیسے گزرا اس کو انشاءاللہ العزیز آئندہ ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش